بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا جس کا واقعہ حضور نبی اکرم نور مجسم نبی محتشم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ وہ بہت امیر تاجر تھا، بہت مالدار تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مالدار تھا تو تب اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ رب العزت کی باتوں کو نہ مانتا تھا، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ مالدار سے وہ غریب ہو گیا، سارا مال آہستہ آہستہ اس کا ختم ہو گیا۔ پھر اپنے دوستوں کا سہارا لیا، اپنے دوستوں سے اس نے مدد لی۔ جب دوستوں کو پتہ چل گیا کہ اب تو یہ فقیر ہو گیا، دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، اس کے عزیز و اقارب نے بھی چھوڑ دیا۔ جب ہر طرف سے اس کو ناکامی ہوئی تو پھر اس کو یاد آیا کہ میرا رب بھی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا، مسجد میں آیا، آ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا، گڑ گڑایا، رویا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں، جی مولا حکم۔ فرمایا جاؤ میرے اس بندے کے پاس، جاؤ، یہ توبہ کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے اسے پورا کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں یہ کیوں آیا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کیوں آیا ہے، جب یہ سارا مال اس کا ختم ہو گیا پھر آیا ہے۔ مزہ تو اس میں تھا کہ جب یہ عروج پر تھا پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرے گا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جب میں اس کی بات کو مان لوں گا تو یہ پھر نافرمانی کرے گا، میں تو آگے والی بات بھی جانتا ہوں۔ فرشتوں نے اس کی جو التجا تھی اس کو پورا کر دیا، پھر مالدار ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو عروج عطا فرمایا۔ پھر جب اس کے پاس دولت آ گئی، تاجر اسی طرح پھر امیر ہو گیا، تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، پھر اللہ رب العزت کی باتوں کو نہ ماننا شروع کر دیا، پھر غریب ہو گیا، پھر وہی بات، پھر وہی کام، پھر اس کے پیسے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر جب اسے پتہ چلا کہ اب دوستوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، پھر اللہ پاک نے اس کی بات کو قبول کیا، اللہ پاک نے اس کو پھر مال عطا فرمایا۔ پھر وہ جب چلا گیا تو اسی کاموں میں پھر لگ گیا، حتیٰ کہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی توبہ کرتا ہے، اللہ ہر بار قبول فرماتا ہے۔ وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کو مالدار بناتا ہے۔ اور جب 70 مرتبہ آخری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا نا، تو دل میں خیال آیا کہ میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں مطلب کے لیے جاتا ہوں، جب بھی اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہوں تو میں غربت کے رونے روتا ہوں، جب بھی اللہ کے پاس جاتا ہوں تو تب یہی کہتا ہوں مولا آخری بار تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ تو ہر بار میں اللہ سے دھوکہ کرتا ہوں، اللہ سے دھوکہ کر دیتے ہیں لوگ، سجدوں میں سجدے کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اب یہ کام نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ اس کام سے نجات عطا فرماتا ہے تو پھر وہی کام۔ اور جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے یہاں تو لوگ سجدوں میں لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ وہ احمد علی فراز کہتے ہیں میرا تو اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا تو اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے اپنا استاذ، پھر ماں کی بارگاہ، پھر باپ کی بارگاہ یاد آتی ہے، پھر ہمیں پیر و مرشد یاد آتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ یاد آتی ہے۔ برا وقت آ گیا ہے، برے وقت میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، دوسروں کی مدد لیتے ہیں۔ جب کوئی نہ پرسان حال ہو پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر جب اللہ ہماری بات کو سن لیتا ہے پھر ہم اس کی بات، اس کی جو توبہ کی ہوتی ہے اس سے پھر جاتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، وہ تاجر اللہ کی بارگاہ میں پھر گڑ گڑا رہا ہے، پھر آتا ہے، پھر روتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جب اس کے دوست سب کچھ اسے دھتکارتے ہیں
کوئی اس کی بات نہیں سنتا، پھر روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، یا اللہ میں گناہگار، سیاہکار، بدکار، دھوکے باز تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کا چبھن، کیونکہ غربت میں، غریبی میں، دکھ میں، درد میں جب کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کا چبھن، کون پہنچا ہے میری درد کی گہرائی تک۔ اور دور شہرت میں، کیونکہ جب انسان امیر ہو، مالدار ہو تو سارے دوست ہوتے ہیں اس کے، اور دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، اور ساتھ نہ آیا کوئی کوچہ رسوائی تک۔ یعنی جب رسوائی والا معاملہ آ جائے پھر ساتھ سارے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی ساتھ نہیں آتا۔ تو جب یہ آخری مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ سے ہو کر واپس گیا تو اللہ نے پھر اس کی التجا کو سنا، اسے پھر مالدار بنایا، اس کے پاس وہی رونقیں، وہی نعمتیں، وہی اللہ کی رحمتیں پھر آئی۔ میرے محبوب صحابہ کو بتا رہے ہیں، صحابہ پھر جب 70 بار آ چکا، اس کے بعد پھر مالدار تھا تو دل میں خیال آیا کہ میں کتنا خود غرض ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جھکتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ جب مجھے مالدار کرتا ہے تو میں اس کی بارگاہ پہ جا کر جھکتا ہی نہیں، اس کے سامنے سر سجدے میں نہیں رکھتا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا برا ہوں۔ تو پھر صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گیا، اپنے آپ کو پاپی گناہگار سمجھتا ہوا، اپنے آپ کو سیاہکار سمجھتا ہوا، جب اللہ کی بارگاہ میں گیا، مصلی پہ کھڑا ہوا تو عرض کرتا ہے، مولا پہلے تو میں اس نیت سے آتا تھا کہ جب اللہ مجھے مالدار کر دے گا تو پھر جاؤں گا، مولا آج اس نیت سے نہیں آیا، آج نیت بڑی اعلیٰ ہے، آج نیت پاکیزہ ہے۔ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، مصلی پہ آنسو گر رہے ہیں، التجا کرتا ہے، مولا آپ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر نصیر الدین نصیر کیا خوب جملہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ غلام ہے، آل رسول ہے، آپ فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ اب یہ صدقے دل سے سچی توبہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، سچی توبہ، جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو اتنا خوش کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جتنا ایک مسافر صحرا میں سفر کرتا ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، صحرا میں کوئی اس کا مددگار نہ ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، سواری گم ہو جانے کے بعد وہ پریشان ہے، نڈھال ہے، غم زدہ ہے، اچانک اس کی سواری اس کو نظر آ جائے، اچانک اس کو صحرا میں اس کی سواری مل جائے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، جتنا یہ شخص اس سواری کے مل جانے پر خوش ہوا ہے، اللہ نوجوان کی توبہ پر اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جب مصیبت پڑے پھر ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے اوپر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی، آپ سفر کر رہے ہیں تو پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تو دل میں خیال آیا، مولا اپنا یار مجھے بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، مجھے جوتی نہیں عطا فرمائی، مجھے جوتی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا تو مسجد میں داخل ہوئے تو سامنے دیکھا کہ جو وضو کر رہا ہے اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے، نفل ادا کیے اور اس کے مولا آپ جس حال میں رکھتے ہیں اچھا ہی رکھتے ہیں، نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا، جس حال میں خدا رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ تو اس لیے جس حال میں اللہ رکھے ہمیں اسی حال میں خوش رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو شکر ہوتا ہے یہ نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔